اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ آج ہم بیان کریں گے کہ نجران کے دوسری طرف، پہلے ہم بیان کیے کہ نجران کے یہودیوں کی وفد آئے اور ان کو نبی علیہ السلام نے ملاعنہ کی دعوت دی۔ انہوں نے ڈر کے وجہ سے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اور جزیہ قبول کیا۔ اب نجران کے طرف دوسرے رہنے والے لوگ قبیلے جو تھے، 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو بھیجا بمائے لشکر۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاخر یا جمادی الاولی 10 ہجری میں خالد بن ولید کو نجران میں بنی خارز بن کعب کی طرف بھیجا، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے قبل انہیں 3 بار دعوت اسلام دے لے۔ اگر وہ قبول کر لے تو آپ ان کی بات کو قبول کرے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کرے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت اسلام کی یہ طریقہ تھا کہ جس غزوے میں وہ خود جاتے یا کسی لشکر کو بھیج دیتے تو ان کو یہ تاکید کر دیتے تھے کہ 3 دن ان کو دعوت اسلام دینا۔ پہلے ان سے محاصرہ کرو، ان کا ادھر ادھر آلے دوالے، پھر دعوت اسلام دے دو۔ اگر قبول نہیں کرے تو جنگ کر لو۔ خالد روانہ ہو کر خالد بن ولید ان کے پاس پہنچ گئے اور اپنے ہر طرف سواروں کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیج دیا، اور کہتے ہیں کہ اے لوگو اسلام قبول کرو، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ پس لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دعوت اسلام میں شامل ہو گئے۔ خالد بن ولید حکم رسول کے مطابق کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور جنگ نہیں کرے تو ان میں قیام پذیر ہو کر انہیں اسلام، کتاب اللہ اور سنت نبوی کے تعلیم دیں گے۔ پھر خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا۔ پہلے ان کو محاصرہ کیا، پھر دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کی، اسلام میں داخل ہو گئے، جنگ نہیں کی۔ تو خالد بن ولید اس میں کچھ دن قیام میں رہے اور اسلام، کتاب اللہ اور سنت نبوی کی تعلیم دینے لگے۔
پھر خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی خدمت میں خالد بن ولید کی طرف سے، یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا سلام اور رحمت اور برکت ہو۔ میں آپ کے ساتھ اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر اپنی رحمت فرمائے۔ آپ نے مجھے بنی خارثہ بنی کعب کی طرف بھیجا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں تو ان کے ساتھ 3 روز تک جنگ نہ کرو، اور یہ کہ انہیں دعوت اسلام دو، اگر وہ اسلام لے آئے تو ان میں سے اسلام لے آیا اور تو میں ان سے یہ بات قبول کروں اور انہیں اسلام کی نشانیاں اور کتاب اللہ اور اس کے نبی کے سنت کو سکھاؤں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کرو۔ اور میں نے ان کے پاس آ کر 3 روز تک انہیں دعوت اسلام دی، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا، اور میں نے ان میں سوار بھیجے جو یہ اعلان کرتے تھے کہ اے بنی خارث، اسلام لاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ پس وہ اسلام لے آئے۔ مطلب جو 2 قبیلے تھے وہ پھیلے ہوئے تھے زمین پر، ادھر ادھر تھوڑا دور بھی تھے۔ ہر ایک گھر کے پاس انہوں نے سوار بھیجے کہ ان کو لاؤ، جمع کرو، اور پس انہوں نے دعوت دی۔ ان سب نے سلام لایا اور جنگ نہیں کیا، اور انہوں نے جنگ نہیں کی، اور میں ان کے درمیان ناکامت پذیر ہوں، اور اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کا حکم دے رہا ہوں۔ جو اللہ کی طرف سے حکم ہے میں اسی کو دے رہا ہوں۔ اس میں ہم جب اسلام لے کے آئے تو میں اس میں یہاں رہنے لگا کچھ دن کے لیے۔ آپ کے حکم کا انتظار ہے کہ میں کیا کروں۔ دعوت دے رہا ہوں، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے روک رہا ہوں۔ نیز میں انہیں اسلام کی نشانیوں اور سنت نبوی کی تعلیم دے رہا ہوں، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خط لکھ دے۔ والسلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا۔ جب وہ خط خالد بن ولید کی طرف سے آیا اور جو کچھ ان قبیلوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس میں اسلام کی دعوت، کتاب اللہ کی دعوت اور سنت رسول اللہ کی دعوت دیا، اور انہوں نے قبول کر دیا۔ بعد میں بھی کچھ دن آپ اسی میں رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو خط لکھا۔ محمد نبی رسول اللہ کی جانب سے خالد بن ولید کی طرف آپ کو سلام ہو، میں آپ کے ساتھ مل کر اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد،
آپ کا خط آپ کی عرضی کے ساتھ میرے پاس پہنچا، جس سے معلوم ہوا کہ قبل اس کے کہ آپ ان سے جنگ کرتے وہ مسلمان ہو گئے، اور آپ نے انہیں جو دعوت اسلام دی تھی انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور انہوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اللہ نے انہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پس انہیں انذار و تبشر کرو اور آ جاؤ، اور آپ کے ساتھ ان کا وفد بھی آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو سپہ سالار سے ہوتے ہیں، خالد کے میں نے کہا تھا کہ جتنے ہم صفت کرے کم ہے، لیکن افسوس مسلمانوں نے اس کا اسلام کے فتوحات کو نظر انداز کر کے اس کی بہادری کو اور اس کے خدمات کو خاموش کر دیا ہے۔ پس خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور آپ کے ساتھ بنی خارث بنی قاب کا وفد بھی آیا، جس میں قیس بن الحسین، ذو الخلصہ، یزید بن عبد المدان، یزید بن معجل، عبداللہ بن کراد، شداد بن عبداللہ اقانی اور عمر بن عبداللہ السنباب بھی شامل تھے۔ پس یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی نوجوانوں کی طرح ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بنو خارث بن قاب ہے، یہ وہ ہے جو جس کے طرف آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ ان کے شان، لباس وغیرہ حجمیوں کی اس طرح تھے۔ پس جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع ہوئے تو انہوں نے آپ کو سلام دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا تم وہ لوگ ہو جو منع کرنے پر آگے بڑھتے ہو۔ پس انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور ان سے کسی نے آپ کے جواب نہ دیا ان میں سے۔ پھر آپ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، پھر 6 بار دہرائی، مگر ان میں سے کسی نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے 4تھی بار اپنی بات دہرائی تو یزید بن عبد المدان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ لوگ ہیں جو رکن سے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خالد مجھے یہ نہ لکھا ہوتا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے جنگ نہیں کی تو میں تمہارے سروں کو تمہارے پاؤں کے نیچے پھینک دیتا تھا۔ سوال و جواب ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ تم وہ لوگ ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے شاید پہلے بھی منع کیا ہوگا، یا یہ بڑے ظالم قسم کے تھے جو کسی بات سے منع نہیں ہوتے تھے، کہ تم وہ لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم وہ لوگ ہیں کہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کا سخت جواب دیا۔ تو اس پر یزید بن عبد المدان نے کہا اللہ کی قسم نہ ہم نے آپ کی تعریف کی ہے اور نہ خالد کی۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے کس کی تعریف کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ جب اس نے فرمایا کہ نہ تو ہم نے آپ کی تعریف کی ہے اور نہ خالد کی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ نے کس کی تعریف کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم نے اس اللہ کی تعریف کی ہے جس نے ہمیں آپ کے ذریعے سے ہدایت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کہا۔ پھر فرمایا جاہلیت میں جو لوگ تم سے جنگ کرتے تھے تم ان پر کس چیز سے غالب آیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کسی پر نہیں غالب آتے تھے۔ آپ نے فرمایا بے شک تم ان لوگوں پر غالب آتے تھے جو تم سے جنگ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے جو جنگ کرتا ہے ہم اس پر غالب آتے تھے، ہم اکٹھے جاتے تھے اور تفرق نہیں ہوتے تھے، متفرق نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہم کسی پر ظلم کرنے میں پہل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم درست کہتے ہو، نبی علیہ السلام نے کہا۔ پھر قیس بن الحسین نے ان کو انہی کا امیر بنایا۔ ان میں جو وفد میں جو قیس بن الحسین تھا ان کو ان کا امیر بنایا نبی علیہ السلام نے۔ اور ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ پھر شوال کے بقایا دنوں یا ذوالقعدہ کے شروع میں اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے، وہ واپس ہو گئے، وہاں تعلیم اور بھی حاصل کی، اور ان کو پر اپنے میں سے ایک کو امیر بنایا۔ پھر راوی بیان کرتا ہے کہ پھر ان کے وفد کے چلے جانے کے بعد آپ نے عمر بن حزام کو انہیں دین سمجھانے، اسلام کے نشانیوں اور سنت کے تعلیم دینے اور ان سے صدقات لینے کے لیے بھیجا۔ کچھ وقت کے بعد نبی علیہ السلام نے عمر بن حزم کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ انہیں اسلام کی تعلیم دے دو، قرآن کی تعلیم دے دو، سنت نبوی کی تعلیم دے دو، اور اس کے بعد ان سے صدقات لے لو۔ اور آپ نے اس کے لیے ایک تحریر لکھی جس میں آپ نے ایسے وصیت کی اور حکم دیا۔ پھر ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جیسے ہم قبل از وقت ملوک خمیر کے وفد میں بہکی کی طرف سے بیان کر چکے ہیں، اور محمد بن اسحاق نے جو بیان کیا ہے، نسائی کو نظیر کے بغیر ہی اسناد کی روایت کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل یمن کی طرف عمرہ بھیجنا، ان کی طرف بھی کچھ
اصحاب کرام بھیجے یمن کو بھی، مطلب مختلف علاقوں میں مختلف قبائل یا علاقوں میں ان کی طرف نبی علیہ السلام نے وفود بھیجنے شروع کر دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لابس ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا ہے، کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، کہ ہم سے عبد الملک نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک صوبہ کی طرف بھیجا، مطلب ہے وہاں دو صوبے تھے یمن میں، ایک کو ایک ہی کے طرف بھیجے تو دونوں ایک ساتھ تھے، مگر ان کو تقسیم کیا کہ آپ اس صوبے میں جائیے اور دوسرا دوسرے صوبے میں جائیے۔ اور یمن کے دو صوبے ہیں۔ پھر فرمایا، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے ان دونوں کہ تم دونوں آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا، بشارت دینا، نفرت پیدا نہ کرنا۔ اسلام والوں کے اصول ہی یہ ہے، اسلام میں نرمی ہے، تنگی نہیں ہے، بشارت دینا ہے، نفرت نہیں پیدا کرنا۔ ہمارے مولوی صاحبان دیکھو کیا اسلام میں آسانی پیدا کرتے ہیں، کیا بشارت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آج تک ایک مسئلہ پر، ایک سنت پر دو مولویوں کو اجتماع میں اتفاق نہیں پایا۔ ہر ایک اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے اور ہر ایک نے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ اس لیے اسلام، قوم اسلام پورا متفرق ہے، ایک میں یکنایت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے، آپ 10-15 میراثیوں کو جو ساز بجاتے ہیں ایک جمع کرو، ایک جمع بٹھا دو ایک جگہ، ان کو الگ الگ ساز بجانے کی ان کے پاس چیزیں دے گا تو ہوتے بھی ہے، اور ان کے پاس کسی کے پاس ڈھولکا ہوتا ہے، کسی کے پاس باجا وغیرہ تغیرہ یہ وہ، مگر جب وہ گانا گاتے ہیں تو سب کا آواز ایک ہی ہوتا ہے، متفرق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اسلام ایک عظیم دین اور عظیم ہدایت اور سنت نبوی کا پیروی کرنا بہترین رحمت و شفقت ہے۔ اس میں یہ دونوں مولوی اس پر متفق نہیں ہوں گے ایک ساتھ، آپ تجربہ کر لو، ایک مسئلہ بیان کرتا رہے گا دوسرا۔ اسلام کو اتفاق پر چلنے کو ان مولوی حضرات نے نہیں دیا، اور ہم نالت دیتے ہیں کبھی یہود کو، کبھی نصارہ کو، کبھی بتیس کو، کبھی بت پرست والوں کو، کبھی مشرکوں کو۔
خود ان میں دو مولویوں میں اتفاق نہیں ہے اور تقلید میں لگے ہوئے ہیں، سنت کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا اور امام کے تقلیدوں میں پھر تقلید کرتے ہیں اور تفرقہ بناتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجنے سے پہلے وصیت کی کہ تم دونوں آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا، دین میں بشارت دینا، نفرت پیدا نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دوسرے کا ماننا، یہی وہ بات جو ابھی میں نے پہلے کہا، اور اختلاف نہ کرنا۔ ابھی جو میں نے مولویوں کا بارے میں کہا کہ آپ دو مولوی کو ایک ساتھ نہیں بٹھائیں گے، کھانا کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے، اور اگر ضرورت کے وقت وہ کھا کر کے تھوڑے الگ ہو جائیں گے تو آپ پوچھو کہ یہ کیسا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ کیا جانتا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تفرقہ کا حال ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک دوسرے کا ماننا اور اختلاف نہ کرنا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی عملداری کی طرف چل دیا۔ جو ان کو بتایا گیا تھا وہ اپنے اپنے عمل کے لیے جس صوبے کو انہوں نے کہا چل دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب یہ دونوں اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی تھے، دونوں ایک دوسرے سے اپنا عہد تازہ کیا اور اسے سلام کیا، پس معاذ اپنے دوست موسیٰ کے قریب ان کے علاقے میں چلے گئے۔ بس آپ اپنے خچر پر چلتے چلے، ان کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس جمع ہے، اور ان کے پاس ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ معاذ نے انہیں کہا کہ عبداللہ بن قیس، اس شخص کا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ قتل نہ کیا جائے میں نہیں اتروں گا۔ اس کے فتوے کے ساتھ ہی فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کرو، نہیں تو میں سواری سے نہیں اتروں گا۔ بس ان کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اترے اور پوچھا اے عبداللہ، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسے تھوڑا پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اے معاذ، آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں رات کے ابتدائی حصے میں سوتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، اور میں اپنی نیند کا حصہ پورا کر چکا ہوتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو مقدر کیا ہے اسے پڑھتا ہوں، اور میں اپنی نیند کو بھی اپنے قیام کی طرف شمار کرتا ہوں۔ اس طریق سے مسلم کو چھوڑ کر امام بخاری اس میں منفرد ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ اسحاق نے ہم سے بیان کیا ہے کہ ہم سے خالد الشیانی نے عن سعید بن ابی بردہ عن ابی موسیٰ اشعری بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا اور اب سے ان مشروبات کے متعلق دریافت کیا جو وہاں تیار کیے جاتے تھے۔
انہوں نے پوچھا وہ کیا مشروبات ہے؟ آپ نے جواب دیا البتیع مزر، بتیع المزر۔ میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا البتیع کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ شہد کا نبند ہے، اور مزر جو کا نبند ہے، جو سے بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے، جس سے بھی بنے اور نشہ کرتا ہے وہ حرام ہے۔ مطلب کل مسکرن حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے اسلام میں۔ جریر اور عبد الواحد نے الشبانی سے بحالہ ابو ہریرہ روایت کیا ہے، اور مسلم نے اس کے سعید بن ابو ہریرہ ابی بردہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حبان نے بیان کیا ہے کہ ہمیں عبداللہ نے عن زکریا بن اسحاق نے عن یحییٰ بن عبداللہ بن صفی نے عن نبی معبد مولا ابن عباس خبر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بیچتے وقت فرمایا آپ اہل کتاب کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پس جب آپ ان کے پاس جائیں تو انہیں دعوت دے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پس اگر وہ آپ کی یہ بات مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ پس اگر وہ آپ کی یہ بات مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جاتا ہے اور ان کے فقراء کو دیا جاتا ہے۔ پس اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان جائے تو ان کے بہترین اموال کے لینے سے بچنا اور مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باقی بیان کل کریں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔